محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، مسلسل خطبات میں انہی دو آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ یہی جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ ہے کلمہ طیبہ۔ اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کلمہ تقویٰ بھی کہا ہے، جس طرح کے گزشتہ خطبے میں بھی آپ سن رہے تھے کہ یہ کلمہ طیبہ بھی ہے اور کلمہ تقویٰ بھی ہے، اور یہی کلمہ اخلاص بھی۔ کلمہ تقویٰ تو اس لیے جس طرح آپ سن چکے کہ یہی جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ جب تک انسان یہ کلمہ نہ پڑھے جہنم سے نہیں بچ سکتا، یہ پڑھے گا تو جہنم سے بچے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے کہ وہ کلمہ اخلاص سے پڑھا جائے، اور اسی بنا پر اس کلمے کو کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انا احدثکم ما ہی کلمۃ الاخلاص، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ یہ کیا ہے، اخلاص کیا ہے۔ یہ کلمہ اخلاص التی الزمہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، اسی کلمہ اخلاص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام اور اپنے نبی کے صحابہ کے لیے مختص کر دیا۔ فرماتے ہیں وہی کلمۃ التقویٰ، یہی کلمہ تقویٰ ہے، التی الاس علیہ نبی اللہ امہ ابا طالب، کہ یہ وہ کلمہ اخلاص ہے، تقویٰ ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پر باصرار پیش کیا۔ ایک طرف مشرکین مکہ اس کے مرض الموت کے وقت پیش سامنے تھے، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے۔ وہ کہہ رہے تھے دیکھنا اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف نہ ہونا۔ آپ فرما رہے تھے چچا ایک دفعہ اور کچھ نہیں، میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لو تاکہ قیامت کے دن میں تیری سفارش تو کر سکوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور وہ کیا تھا؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت دینا، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ لیکن ابو طالب کے نصیب میں یہ نہ تھا،
حضرت مجدد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الغنیہ میں یہ بات عجیب کہی ہے، غنیۃ الطالبین میں، کہ اللہ وحدہ لا شریک وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چچا کے پاس بیٹھ کے بڑے اصرار سے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، لیکن اس کے نصیب میں یہ کلمہ نہیں، مگر ادھر سیدنا حمزہ کے قاتل وحشی بن حرب اللہ اس کو کلمہ نصیب کر دیتا ہے، بغیر کہے کہ، بغیر ترغیب کے اللہ اس کو یہ نصیب کر دیتا ہے۔ تو یہ نصیب کی بات ہے، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ کلمہ اخلاص بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں حضور من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، جناب قیامت کے دن آپ کی سفارش کی سعادت پانے والا کون ہوگا؟ فرمایا ابو ہریرہ یہ بات تو نے ہی مجھ سے پوچھی ہے، کیونکہ تیرے دل میں حدیث کی ہرس ہوئی کہ نبی علیہ السلام سے یہ بھی پوچھ لو، یہ بھی پوچھ لو، یہ بھی پوچھ لو، تیرے دل میں ہرس پڑی، علم کی بڑی ہرس، اس لیے تو نے ہی یہ پوچھا ہے۔ آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ، کہ میری سفارش کی سعادت پانے والا وہ خوش نصیب ہوگا جو اخلاص کے ساتھ، دل کے اخلاص اور اپنے جسم کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ یہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بھی نہیں سوائے اللہ۔ اب کہنے کو تو یہ مقصد سی بات ہے، اب یہاں یہ بھی غور کریں کہ اللہ ہے، بے نقط ہے، اللہ احد ہے، بے نقط ہے، لا الہ الا اللہ ہے، بے نقط ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ ہے وہ بھی بے نقط ہے، امیزش نہیں ہے، نقطے کی بھی امیزش نہیں ہے، جو اللہ کا ذاتی نام ہے اس میں نقطے کی بھی امیزش ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں ایک نقطے کی شراکت وہ بھی گوارا نہیں ہے۔ کچھ سمجھے بات؟ شراکت کسی اعتبار سے بھی اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں ایک نقطے کے برابر بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ چوتے گے لا بدستاری بیا تنہا سے غمداری، جب تیرے ہاتھ میں لا کی تلوار آ گئی تو تمہیں غم کس بات کا ہے؟ المیہ تو یہ ہے کہ ہم ہر جگہ سے ڈرتے ہیں، ہر قبر سے ڈرتے ہیں، ہر سفیات ڈھیری سے ڈرتے ہیں، جہاں کوئی اجتماع ہو وہاں بھی ڈرتے ہیں، اور یہ اس لیے ڈر ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خالص دل میں ڈر نہیں۔ جب صحابہ کرام کے دلوں میں خالص اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت،
جاگزی ہوئی. پہلے کیا تھا؟ وہ لات سے بھی ڈرتے، عزا سے بھی ڈرتے، حبل سے بھی ڈرتے، منات سے بھی ڈرتے، ان تمام سے ڈرتے تھے. جب یہ کلمہ نصیب ہوگا تو ان تمام کا ڈر ان کے دلوں سے نکل گیا. پھر اپنے ہاتھوں سے ان کے سر قلم کیے، ان کے ہاتھوں کے ان بتوں کو گرایا. جہاں پرستش ہو رہی تھی ان کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا. جن سے ڈرتے تھے، جب یہ کلمہ ان کے دلوں میں راسخ ہوا، پختہ ہو گیا، اللہ سے تعلق جڑ گیا. جب اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. دوسروں کے سے تعلق اسی وقت تک قائم رہتا ہے جس وقت تک اللہ کا تعلق نہیں. حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے خطبات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر وہ فرشتے رحمت کے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کوئی تصویر عویدہ ہو، تو جس دل میں اللہ کے علاوہ غیروں کی محبت سمائی ہوئی ہو، وہاں اللہ کی محبت کیسے آ جائے؟ وہاں اللہ کی محبت کیسے آئے؟ اللہ تو فرشتوں سے بھی باغیرت ہے. انسان اللہ سب سے زیادہ باغیرت ہے. وہ گوارا نہیں کرتے کہ جس دل میں میرے علاوہ غیروں کی محبت ہے میں اس دل میں آؤں. اللہ نہیں چاہتے. تو یہ لا الہ کا سبق ہی ہے. اس لیے یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ کلمہ اخلاص بھی. اسی سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے لیے وہ مخلص بن جاتا ہے. لیکن ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیے، ہم بھی اپنے گریبان میں نظر دوڑا کے دیکھیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا وابستہ ہے. ہر ایک کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے دامن میں نگاہ ڈال کے آنکھیں بند کر کے سوچنا چاہیے کہ ہماری پوزیشن اپنی کیا ہے اور لوگ کہاں کیسے کیسے زندگی اور کن کن کلمات پہ زندگی گزار رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر کبیرہ. تو عرض کر رہا تھا کہ یہی کلمہ کلمہ تقوی ہے، اور یہی کلمہ کلمہ طیبہ ہے، اور یہی کلمہ کلمہ اخلاص، اور یہی وہ کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا بار الہ. تو یہ تو فرمایا ہے وَلَا تَعْيَا فِي ذِكْرِ، میری ذکر میں کمی نہ کرنا، مجھے یاد رکھنا. یہ بھی تو فرما دو، بتلا دو، ذکر کروں تو کیسے کروں، کیا ذکر کروں. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. حدیث میں آتا ہے نا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. یہ افضل ذکر نہیں ہے، یہ صوفیوں کی گھڑت ہے، من گھڑت ہے صوفیوں کی بات. یہ ذکر نہیں ہے، یہ مزاح ہے، یہ ان کے نفس کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا مسئلہ لا الہ الا اللہ ہے. فرمایا موسیٰ یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ. عرض کرتے ہیں بار الہ، یہ تو ساری دنیا ہی پڑھتی ہے، سب یہی کلمہ پڑھتے ہیں. میں خاص بات کرتا ہوں کہ مجھے بات بتلائیں، میں نے کوئی خاص ذکر کروں، وہ کلمات سنائیں، یہ تو سب پڑھتے ہیں. فرمایا موسیٰ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کلمہ اگر میزان میں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان اور زمینیں رکھ دیے جائیں تو یہ ایک کلمہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں سے بھاری ہوگا. یہ اتنا بڑا کلمہ برکت اللہ کے ہاں بابرکت ہے. اس کی تعریف دوسری اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہی کلمہ طیبہ ہے، یہی کلمہ کیا ہے؟ اخلاص ہے، اور یہی کلمہ کلمہ تقویٰ ہے۔ اللہ اس کلمے سے ہمیں وابستہ رکھے۔ اور یہاں جو بات سمجھنے والی ہے، جو کلمہ تقویٰ پر اللہ نے فرمایا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَعْلَاهَا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اللہ جلال والاکرام نے سکینت نازل کر دی اپنے رسول پر، اپنے رسول کے صحابہ پر، مومنین پر، اور ان کے دلوں میں کلمہ تقویٰ لازم کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ پہلے سوچیں، یہ اللہ کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے، حکم نہیں، خبر ہے کہ میں نے ایسے کر دیا۔ اب آپ سوچیں، اور یہ ایسی باتیں قرآن مجید میں اور مقام پر بھی ہیں، کیا اللہ کی خبر دی ہوئی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیوں بھائی؟ اللہ کی دی ہوئی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اور اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر آیت میں یہ بات فرما دی، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس نے جان کے، پرکھ کے، دیکھ کے، ان کے دلوں کا جائزہ لے کے، جس طرح عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام دلوں کے، انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ کے دل کو سب سے زیادہ تقوی والا پایا، تو اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ پھر دیکھا تو پھر صحابہ کرام کے دلوں کو امت نبیوں کے بعد سب سے زیادہ تقوی والا پایا، تو اللہ ذوالجلال نے ان کو نبی علیہ السلام کی مصاحبت اور ان کی صحبت اور ان کی جانشینی اور ان کی وفاداری کے لیے اللہ ذوالجلال نے ان کو منتخب کیا۔ یہ الزمہم کلمۃ تقویٰ، یہ انتخاب کس کا ہے؟ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ خبر کس کی ہے؟ رب السماوات والارض ہے، علیم بذات الصدور کی ہے، علیم بکل شیء کی خبر ہے۔ اس ذات کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، جو اس کو جھٹلائے وہ خود جھوٹا ہے، وہ خود کذاب ہے، وہ خود دجال ہے، اللہ سچا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہاں پھر یہ بات دیکھیے، وَقَالُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ سب سے زیادہ حقدار تھے اور اہل تھے، اور ان پر اللہ جلال نے سکینت نازل کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سکینت نازل کی تمام صحابہ پر، یہ سورۃ فتح کی آیت ہے، لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ ذرا یہ بھی سوچیے، حضرت علی کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرماتے ہیں قال علی ما كنا ننکر ونحن موافقون اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے، اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے، صحابہ تھے، ہم تھے، اور ہم کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرتے تھے کہ ان سکینت تنطلق علی لسان عمر، کہ سکینت وہ عمر کی زبان پر بول رہی ہے، سکینت عمر کی زبان پر بول رہی ہے، جو وہ کہہ دیتے ہیں سب کو تسلی ہو جاتی ہے، جو وہ فیصلہ فرما دیتے ہیں سب کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ سکینت کس پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے؟ صحابہ پر، سب کی پر نازل کی ہے، لیکن یہاں جن کی گواہی حضرت علی دے رہے، اور وہ تو وہ ہے جس کو اللہ سے محمد رسول اللہ نے مانگ کے دیا تھا، اور مانگا بھی کس انداز سے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب،
یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ایمان سے عزت عطا فرما۔ او بھائیو، سب کی عزت ہے تو اسلام سے ہے۔ سوچو ذرا، غور کرو نقطے پر، سب کو جو ہے وہ عزت اسلام سے ہے۔ خود حضرت عمر فاروق فرماتے تھے ہمارا کچھ نہیں، جو کچھ ملے ہمیں اسلام کی تابع داری میں ملا ہے، سب کی عزت اسلام سے۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں بھائی، ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسی اسلام کی بدولت، دین سے وابستہ رہنے کی دولت، کتاب و سنت کو سمجھنے اور کتاب و سنت کو پھیلانے کی برکت سے، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف مائل کرنے کی برکت سے ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ جو کچھ ہے یہ تو اسلام کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے عنایات سب کچھ کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ اسلام کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اسلام کی برکت سے ہو رہی ہیں۔ لیکن یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اللہ نے عزت دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کو عزت دی۔ نماز پڑھنے لگے دار ارقم میں، تو کیا کہا تھا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اب مکان میں بند رہ کے نمازیں پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا، اب حرم میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ اب حرم میں جا کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور عمر للکار کے کہہ رہے ہیں خبردار، جس نے کوئی حرکت کی عمر اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ اور ہے نماز سرکار، یہ ہے عزت۔ جب چھپ کے نماز پڑھتے تھے، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان لانے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی عزت یہ دی کہ بھرنے پاک میں کھڑے ہو کے باجماعت نماز پڑھی جا رہی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہی حضرت عمر کے بارے میں حضرت علی کا قول دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت جھوٹ کا بندہ ہے۔ اللہ حضرت وہب بن عبداللہ یہ حضرت علی کے خدمت گزار تھے، اور حضرت علی انہیں وہب بن الخیر کہتے تھے۔ وہب بن الخیر، باپ کا نام عبداللہ، لیکن کہتے کیا تھے؟ یا وہب بن الخیر، یعنی وہب میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ کہتے ہیں خطبنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال من خیر هذه الامة بعد نبیها، ہمیں خطبہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ خطبہ کہاں دیا؟ کوفے میں، جب امیر المومنین تھے۔ خطبے میں جب امیر المومنین تھے، کوفے میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے پوچھا من خیر هذه الامة، اس امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے بعد فقلت انت یا امیر المومنین، وہب بن الخیر کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ ہیں، امیر المومنین آپ ہیں۔ قال لا، حضرت علی کہنے لگے وہب نہیں، خیر هذه الامة بعد نبی ہے ابو بکر ثم عمر، نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر تھے، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور آگے کہتے ہیں وما عبید ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، اور ہم کہا کرتے تھے کہ سکینت تو عمر فاروق کی زبان پہ نازل ہوتی ہے، سکینت تو حضرت عمر فاروق کی زبان پہ نازل ہوتی، سکینت تو اللہ جلال نے سب سے عذاب نازل کی تھی۔ سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا، 2 جگہ فرمایا، سورہ فتح میں 2 جگہ فرمایا۔ لیکن یہاں حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ حق کو اللہ سبحانہ
سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں کی زبان پر وابستہ کر دیا تھا، یعنی حق کے ساتھ بولتے تھے۔ اب اس کے مقابلے میں یہاں لوگوں نے کیا حکایتیں بنائی ہے، جھوٹ کا جو پرندہ ہے میرا وہ موضوع نہیں ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتا، گڑبڑ نہیں، مناسب وقت نہیں ہے۔ تو یہ ہے سکینت جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق بھی معترف، اور دوسری سکینت نازل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جہاں نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق غار حرا میں تھے۔ سورۃ توبہ پڑھ کے دیکھیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی۔ اس کا ایک ایک جملہ ایک ایک موضوع ہے۔ یہاں سکینت ابو بکر پر اللہ ذوالجلال نے خاص طور پر نازل کی، اور خاص طور پر اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب کی زبان سے یہ قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ کی یہ دونوں اعزاز ابو بکر کو حاصل ہیں، اور آپ سن چکے ہیں کہ یہ سکینت حضرت ابو بکر کو ایسی عطا فرمائی کہ زندگی بھر خطرے سے خطر حالات پیدا ہوئے، لیکن سب گھبرا گئے۔ اگر نہیں کوئی گھبرایا تو ابو بکر نہیں گھبرایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا حالت تھی جس وقت نبی علیہ السلام انتقال فرما گئے تھے، سب گھبرائے ہوئے تھے، سوائے جواسہ اور حرمین کے ارتداد پھیلا ہوا تھا، لیکن کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نہ تھا، اور ان حالات میں بھی صحابہ کرام نے اگرچہ مشورہ دیا کہ آپ حضرت اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجیں، لیکن ابو بکر صدیق نے حضرت اسامہ کے لشکر کو ان حالات میں بھی بھیجا، اور فرمایا کہ جس جھنڈے کو اللہ کے رسول نے اپنے دستے مبارک سے باندھا ہو، ابو بکر اس جھنڈے کو اپنے ہاتھ سے کھول نہیں سکتا۔ یہ ہے سکینت، اور یہ ہے ان اللہ معنا، یہ ہے ان اللہ معنا، اور یہ ہے سکینت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے الروض الانف میں ایک بڑی لطیف بات کہی اور بڑے نقطے کی بات کہی۔ وہ فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ معیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اللہ اپنے رسول اور اپنے رسول کے خلیفہ کو دی، وہ ایسی تھی۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ لوگ کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے، یعنی یہ اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت ہے ہر خیر کی۔ فرماتے ہیں اب جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر اب کیا کہا، وہاں تھا یا رسول اللہ ایو شین ھذا، حضور یہ کیسے ہے؟ اب کیا کہا، یا خلیفۃ رسول اللہ، سمجھ گیا بات، یا خلیفۃ رسول اللہ، قال خلیفۃ رسول اللہ، فعل خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفے نے کہا، اللہ کے رسول کے خلیفے نے یہ کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلیفے نے یہ حکم صادر فرمایا۔ اور یہ معیت اللہ کے رسول کے ساتھ ابو
نہیں، بعد میں یہ امیر المومنین میں تبدیل ہو گیا. قال امیر المومنین عمر، قال امیر المومنین عثمان، قال امیر المومنین علی، لیکن قال خلیفۃ رسول اللہ وہ کون ہے؟ ابو بکر. کیوں؟ یہ معیت ہے، یہ رسول کے ساتھ معیت ہے، یہ رسول کے ساتھ ساتھی ہے. دونوں کیا ہیں؟ اس ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ آپ ڈرے نا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حزن کس کا ہے؟ حزن کس کو کہتے ہیں؟ لغت دیکھیں، علماء لغت نے لکھا ہے کہ حزن کہتے ہیں الغم الحاصل لوقوع مکروہ او فوات محبوب. حزن کہتے ہیں کسی مکروہ ناپسندیدہ چیز کا سرزد ہونا، واقع ہو جانا، یا کسی محبوب کا فوت ہو جانا، کسی محبوب کا فوت ہو جانا. اب یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے نبی نے فرمایا کہ لا تحزن، اب ابو بکر کو حزن کس کا؟ اپنا نہیں، حزن اپنا نہیں، حزن کس کا؟ محبوب کا. بات سمجھے؟ میں مارا جاؤ، یہ کب ہے؟ جب غار میں ہے اور دشمن غار کے ڈھانے پر ہے. یہ غار کے اندر بیٹھے ہوئے دشمنوں کے پاؤں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسا بے روک کر دیا کہ وہ نیچے سر جھکا کے غار میں دیکھنے کی انہیں جرأت نہ ہو پائی. دکھاتا وہ ہے، دیکھتے ہم ہیں. انہوں نے اللہ ذو الجلال نے نہ دکھایا، انہوں نے ان کے پاؤں دیکھ لیے. ابو بکر کو غم ہوا، اگر نیچے دیکھ لے آگے بڑھ جائے میرا مجھے قتل کر دے، وہ تو ایک انسان کا قتل کرنا ہے، لیکن اگر اللہ کے حبیب اس کو کچھ نقصان پہنچا تو پوری امت برباد ہو جائے گی، امت ختم ہو جائے گی. لا تحزن، حزن کس کا ہے؟ حبیب کا. حزن کس کا ہے؟ حبیب کا. کہ پھر تو ساری امت ہی برباد، سارا مسئلہ خراب. اور اس کو دلائے اس بات سے جس وقت یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر فرمائی تھی. چھت کے نیچے، چھپر کے نیچے دعائیں مانگتے ہیں، یا حی یا قیوم کہے جا رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگی جا رہے ہیں. اور عرض سے کیا کہتے؟ بارے الہا، اگر یہ مارے گئے تو پھر تیری زمین پر تیرا نام لینے والا اور کوئی نہیں ہوگا. بات سمجھے؟ کچھ وہاں کن پر اعتماد ہے؟ ان 313 پر، آپ کے کیا ہے جانشاروں پر. ان کے بارے میں اللہ سے فریاد رس ہے، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما. اگر یہ مارے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تیری توحید اور تیرا علم اور تیرا نام اس دنیا پہ بلند نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ بھی نقطہ کہا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. کیوں؟ اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بات تو کوئی تیرے حکم کی بات کوئی نہیں سنائے گا. میں خاتم النبیین ہوں، میرے بات کوئی بھی تیرا حکم نہیں سنائے گا. اس لیے کیا ہے، میں آخری نبی ہوں. اگر اس دنیا سے میں بھی رخصت ہو جاؤں، یہ میرے جانشار اور وفادار بھی ہو، تو پھر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. او بھائیو، یہی بات تو ابو بکر غار حرا میں کہہ چکے ہیں. بات سمجھے یا نہیں؟ یہی بات تو غار ثور میں کہہ چکے ہیں کہ بار الہا، اگر یہ دیکھ لے نبی کو شہید کر دے، مجھے مار دے، میری جان تو ایک جان ہے، میری جان تو ایک جان ہے.
لیکن محمد رسول اللہ کی جان پوری امت کی جان ہے. آپ کی وفات پوری امت کے لیے موت کا سبب ہے، کیونکہ ابھی تو ابتدا تھی. اور مکہ مکرمہ میں جب نبی علیہ السلام کو کفار گھیرے ہوئے اور حضرت ابوبکر جاتے ان کے ساتھ جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، نبی علیہ السلام کو چھڑواتے ہیں، انہیں گھر روانہ کرتے ہیں. کفار نبی علیہ السلام کا پیچھا کرنے کی بجائے ابوبکر کا پیچھا کرتے ہیں. مار مار کے وہ حال کر دیا جاتا ہے ابوبکر کا کہ چہرہ سوجا ہوا، جسم ایسا کہ جس پر کوئی جگہ نہیں جہاں زخم نہ ہو اور جہاں مار کے اثرات موجود نہ ہو. ساتھی اٹھا کے ابوبکر کو گھر لے جاتے ہیں. گھر جا کے بھی ہوش پڑے رہتے ہیں. ہوش آتا ہے تو ابوبکر کے زبان سے پہلا جملہ نکلتا ہے کہ میرے حبیب کا کیا بنا، میں تو بچ گیا ہوں، مجھے یہ بتلاؤ محمد رسول اللہ کا کیا بنا. جن کے در پر آزار یہ ظالم تھے انہیں بتلایا گیا کہ وہ باخیریت ہیں. پھر ابوبکر نے کچھ کھایا، پھر ابوبکر نے کچھ پیا. فکر ہے تو کس کا ہے ابوبکر کو، غم ہے تو کس کا ہے ابوبکر کو. یہاں لوگوں نے تو یہاں بڑی کہانیاں بنائی. اللہ معاف فرمائے، جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں ہے جو ان معاملات میں کرتی، بلکہ قرآن مجید کی اس آیت کی تحریر جس طرح کی وہ تو ایک لمبی داستان ہے. شرم ان کو نہیں آتی کہ جو چیز ایک حقیقت کو بیان کرتی ہے یہ صاف لفظوں میں اس کا انکار کرتے ہیں. حتیٰ کہ کہنا رو رہے تھے اس لیے رو رہے تھے کہ کفار کو پتہ چل جائے اور ہمیں پکڑ لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اس گمراہی سے ہمیں بچائے. اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، نبی کے ساتھیوں کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی طرح نبی کی تابعداری اور فروبرداری کی اللہ ذو الجلال ہمیں توفیق بخشے. باقی آگے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر